قابل سبز احتشام معزز محتشم سامعین و حاضرین، آج کی گفتگو کا موضوع سیرت حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کون عثمان کہ جو قسمت میں اور بلندی مرتبت میں اس قدر مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں کہ جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور پھر صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں، بلکہ جب حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا۔ اور پھر یہ بات سمجھنے والی ہے، اور یہ بات بھی آپ کے فضائل میں سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، کسی بھی شخص کو، کسی بھی فرد کو یہ مقام حاصل ہے ہی نہیں کہ نبی کی، کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں آئیں۔ یہ شرف اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اکیلا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کے القابات میں سے ایک لقب ذوالنورین ہے۔ کیا؟ ذوالنورین۔ ذوالنورین کا مطلب ہوتا ہے دو نور والا۔ بلند آواز سے پکاریے سبحان اللہ۔ دو نور والا، اور یہ دو نور والے کی نسبت ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ میرے نبی نور والے کی وجہ سے۔ دو نور والا کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آپ کے عقد میں، آپ کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو نور والی شہزادیاں، کیا؟ دو نور والی شہزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے حضور علیہ السلام کے صحابہ بھی حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین یعنی دو نور والا کہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب پوچھا گیا نا تو آپ نے فرمایا کہ نہ صرف زمین پر بلکہ اللہ کے فرشتوں میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین یعنی دو نور والا کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ
قصیدہ نور کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مدح، آپ کی صفت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. بلند آواز سے پکاریے سبحان اللہ. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت کا کیا کہنا. وہ چند افراد کے جنہوں نے شروع سے ہی اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک حضرت سیدنا عثمان بن عفان کی ذات ہے. شروع ہی سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے. اور پھر بڑی قابل توجہ بات یہ، ایمان ایک مسلمان کے پاس بڑی قیمتی دولت ہوتی ہے، بڑی قیمتی اثاثہ ہوتا ہے. حضرات محترم، جو لوگ ایمان کو ہتھیلی پر رکھ کر بیچ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک جملے پر اپنا ایمان بیچ رہے ہوتے ہیں، انہیں خدا خوفی کرنی چاہیے. حضرات محترم، یہ ایمان کوئی عام چیز نہیں. اللہ نے ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا ایمان رکھ دیا ہے. اور پھر جن لوگوں نے اس ایمان کی حفاظت کی، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، اللہ کا رسول بھی ان سے راضی ہو گیا. جب ایمان لے آئے، آپ کا چچا حکم آپ کو اذیت پر اذیت دے رہا ہے، کمرے میں بند کر دیا. کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ الٹا لٹکا کے دھواں دیا، کہا چھوڑ دے اس مذہب کو، اور وہ جو مذہب تیرے آبا و اجداد کا ہے اس مذہب کے اندر واپس لوٹ آ. لیکن خدا کی قسم، حضرت سیدنا عثمان کے جو الفاظ تھے، تیرا میرا سینہ چیر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا، اے چچا، یہ جان تو جا سکتی ہے پر ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا. اللہ یا رسول اللہ، شان صحابہ، شان صحابہ. حضرت سیدنا عثمان غنی، بلند آواز سے حضرت سیدنا عثمان غنی. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سیرت میں اور اپنی ذات میں ایک جدا گانا صفت رکھنے والے ہیں. جدا گانا افراد ہیں، جدا گانا افراد میں سے ایک فرد ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو جتنی بھی عزتیں، جتنے بھی شرف عطا فرمائے ہیں، یہ حضور کے عشق کی وجہ سے عطا فرمائے ہیں. جب حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی سے کر دیا. پکاریے ذرا سبحان اللہ. اور پھر
یہ بات سوچنے سمجھنے والی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ نبی کا کوئی بھی عمل، نبی کا کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے گھر کی بیٹی، نبی کی پرورش اور نگاہ نبوت کے زیر سایہ جو پلی ہو، ظاہر ہے اگر رب چاہ رہا ہے کہ عثمان کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے، اور ہر کوئی نبی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یا مولا علی ہیں یا حضرت عثمان غنی ہیں۔ بلند آواز سے پکاریے سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ ڈھیروں صحابہ کرام میں سے صرف 2 حضور کے صحابیوں کو یہ شرف اور عزت نصیب ہوا ہے، ایک حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں اور دوسرے سیدنا علی المرتضی شیر خدا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پہلی بیٹی کا وصال ہو گیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، اداسی چھا گئی، ایسے جیسے زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ عثمان پریشان ہو گیا ہے، غم زدہ ہو گیا ہے، غمگین ہو گیا ہے، اداس رہنے لگ پڑا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں نبی کی منشا سے بڑھ کر رب کی منشا اور رضا تھی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی کا کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ یکے بعد دیگرے نبی کا اپنی بیٹی کو عثمان کے عقد میں دینا یہ چیز ثابت کر رہا ہے کہ عثمان غنی سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے اتنا قریب ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو یہ شرف عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فِی الْجَنَّةِ عثمان۔ فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق اور ساتھی ہوتا ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق اور ساتھی ہوتا ہے۔ وَرَفِيقِي یعنی فِی الْجَنَّةِ عثمان، اور پھر فرمایا کہ جنت میں اگر کوئی میرا ساتھی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت عثمان ہے۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے اور واضح کر رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو قرب مصطفیٰ تھا، حضور کا قرب نصیب تھا، حضور کے بہت قریب تھے، ورنہ نبی کا یہ
فرمان کوئی عام فرمان نہیں ہے، کسی اور صحابی کو اس حوالے سے خاص نہیں کیا، مختص نہیں کیا۔ نبی نے جب یہ فرما دیا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، اور میرا رفیق جنت میں اگر کوئی ہوگا تو میرا عثمان ہوگا، بلند آواز سے پکاریے سبحان اللہ۔ یہ نبی کا عثمان کے ساتھ محبت کرنا اور حضرت عثمان غنی کا نبی کے ساتھ پیار کرنا، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی عثمان سے راضی ہے، اور عثمان حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ اور عاشق ہے، ورنہ یہ قربت نصیب نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ حدیث بتا رہی ہے کہ لوگوں، تم جو باتیں کرتے ہو کہ عثمان پر یہ الزام، تمہارا الزام ایک طرف رہ گیا، نبی نے جب یہ فرما دیا کہ جنت میں اگر کوئی میرا رفیق ہوگا تو وہ عثمان ہوگا، نبی کا قرب بھی حاصل ہے حضرت عثمان غنی کو، اور جنت میں اعلیٰ مقام بھی حاصل ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جو الزام تراشیاں کی گئیں بعد میں آنے والوں نے، وہ باغی گروہ، اور آج بھی کچھ افراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور نبی کے یہ جو فرامین ہیں ان کو سننا چاہیے، نہ صرف سننا چاہیے بلکہ عمل کرنا چاہیے، اور ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ عثمان حضور کے کتنے قریب ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے، اور باغ کا ایک دروازہ تھا جہاں سے لوگ باغ کے اندر داخل ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں تشریف فرما ہے تو صحابہ تو حضور کی تلاش میں رہتے تھے کہ کب حضور سے ملاقات ہو جائے اور سرکار کی دید ہو جائے اور ہماری عید ہو جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، دروازے پر کسی نے دستک دی، اندر آنے کی اجازت مانگی۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ کوئی آنا چاہتا ہے اور آپ کا دیدار پانا چاہتا ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو اندر آنے کی اجازت دو، اور جب اجازت دو ساتھ ہی ایک خوشخبری سنا دو۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ جنت کی خوشخبری ہے۔ آنے والا کوئی عام نہیں تھا بلکہ میرے نبی کا یار غار، یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر اندر حضور کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر ہوئی، پھر کسی نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی اندر آنے دو، اور ساتھ ہی جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئے، میں نے کہا کہ حضور نے آپ کے لیے جنت کی خوشخبری عطا فرما دی ہے۔ وہ بھی سرکار کے پاس تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے صدا دی، اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان غنی سے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا، افتح لہ وبشرہ بالجنت علی بلوى تصیبہ، فرمایا اس کے لیے بھی دروازہ کھول دے اور اس کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دو کہ تجھے مصیبتیں گھیر لیں گی، تجھ پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مسند خلافت پر بیٹھے تو ہر طرف سے سازشیں جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی۔ وہ جتنی بھی مصیبتیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جھیلی ہیں، حضور نے پہلے سے بتا دیا کہ میرے عثمان پر مصیبتیں آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اس حوالے سے میں نے ایک پوری تقریر بھی کی ہے، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے سفیر بن کر کفار مکہ سے بات کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، جب آپ تشریف لے گئے تو کفار مکہ نے کہا ہے عثمان تو تے ساڈا یار ہے، سامنے خانہ کعبہ ہے، صفا مروہ ہے، آب زمزم ہے، جو تمہارا دل کرتا ہے کر لو۔ بلند آواز سے پکارو سبحان اللہ۔ جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو، جتنا زمزم پی سکتے ہو پی لو، جتنی صفا مروہ کی سعی کرنی ہے کر لو۔ آج تیرے سامنے عبادت کے بھی اور ثواب کے بھی دروازے کھول دیے گئے ہیں، لیکن حضرات محترم قابل توجہ بات، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو جواب عطا فرمایا، خدا کی قسم قیامت تک آنے والے ہر موحد، ہر وہ عاشق جو کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اللہ سے پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں، اس کے لیے ایک خوبصورت راہ، ایک خوبصورت سیرت، ایک خوبصورت راستہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عطا فرما دیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، اگرچہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہے، آب زمزم بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، فرمایا جب تک میرا نبی میرا لیڈر نہیں ہوگا، میرا امام نہیں ہوگا، عثمان خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ ایمان کا معیار ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عطا فرمایا۔ شاعر کیا خوبصورت بات کرتا ہے، فرماتا ہے عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، بلند آواز سے پکارو سبحان اللہ۔ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے
گونج پہ جائے کوئی مشکل فکرہ نہیں، ذرا گونج پہ جائے ایک ذوق بن جائے گا، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، عبادت نام ہے تیری گلی میں، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، اللہ اللہ، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ خدا دی قسمیں جنہاں نو اپنے حج تے بڑا مانے، جنہاں نو اپنے چلیاں تے بڑا مانے، جنہاں نو اپنی تسبیح تے بڑا مانے تے دل دے اندر حضور دی محبت نہیں، انہاں واسطے بڑا بڑا پیغام ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری کائنات نو دس دیتا کہ لوگوں اگر عشق ہے تے عشق اے وے، وفاداری اے وے کہ سامنے محبوب ہوئے، پیچھے پیچھے عاشق ہوئے۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا ایسے چیز دا نام فرما برداری ہے، بلند آواز نال بولنا سبحان اللہ۔ بندہ آکھے جی میرا تے ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا ہے، ہن مینوں کسے شے دی لوڑ نہیں، دسو وہ ایمان والا ہے یا نہیں؟ بولو نا، یہ گھبران دی تے ضرورت کوئی نہیں۔ مینوں دسو جڑا لا الہ الا اللہ کہندا رہے تے محمد الرسول اللہ توجہ نہ دے، دسو وہ ایمان والا ہے؟ او دا تے ایمان ہے ہی نہیں۔ تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سر رب دی بارگاہ چ چکیا ہوئے تے دل یار والے چکیا ہوئے۔ اور بلند آواز نال پکار سبحان اللہ۔ اور پھر غور تسی کرنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافران دے کول نے، کافران دے جمگھٹے دے اندر نے، انہاں دے کول موجود نے، لیکن اوتھے بھی جا کے سرکار دیاں گلاں پہ کرتے ہیں، ہاں جی، سرکار دا ذکر پہ کرتے ہیں۔ تے عاشق دا کم ہی یہ ہوتا ہے کہ یار دا ذکر جدو تک کر نہ لگے ادو تک انہوں سکون ہی نہیں جی آتا۔ ایمین شاعر نے گل کی تھی کہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، مل کے آخنا ذرا تیرا کھاوا میں تیرے گاوا، اج سینے دا زور لانا انشاءاللہ، اے ساری پابندیاں ہٹ جاون گیاں تے انشاءاللہ سارے مدینے جان گے۔ تیرا کھاوا میں تیرے گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں۔ اور پھر جیڑی میں گل کیتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، او دا خلاصہ شاعر نے حضرت اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرماوے۔ آ فرماندے نے کہ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی
میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں اے تیرے نام دا ہو کا میری پہچان بنیا غلاماں وچ وی بولے میرا نام یا رسول اللہ غلاماں وچ وی بولے میرا نام یا اللہ اللہ اے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے فرمایا کہ عبادت ادو تک قبول ہوندی نہیں جدوں تک دل دے اندر سرکار دا عشق نہ ہوئے سرکار دا عشق ہے تو عبادت قبول ہے اور پھر ایک پاسے دا معاملہ نہیں سی ادھروں حضرت عثمان غنی دے جذبات سن چونکہ دیر ہو گئی واپس آندیاں دیر ہو گئی تے خبر پھیلا دیتی گئی کہ آپ نو شہید کر دیتا گیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت دے تھلے صحابہ کرام نو جمع فرمایا آج ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وہ جو قصاص ہے اس پر بیعت لیں گے اللہ اکبر فرمایا اے صحابہ کیا آپ بیعت دو گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تقریباً 1400 صحابہ کرام ہیں سب نے بیک زبان عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ادھر انہوں نے حامی بھری ہے ادھر اللہ نے قرآن بھجوایا اور پھر فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا کن سے بولو کن سے ایدہ مطلب اے ہویا کہ او جتنے بھی صحابہ کرام سن انہاں دے ایمان دی گواہی اللہ دا قرآن دے رہا جی اللہ دا کنے صحابہ کرام سن 1400 صحابہ تے انہاں دے ایمان دی گواہی کون دے رہا جے بولو اللہ تے قیامت تک واسطے قرآن دی اندر ذکر آ گیا اور قیامت تک قرآن نے گواہی دے رہی ہے کہ انہاں دے ایمان تے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا جے انہاں مومنہ تو اللہ راضی ہو گیا جے اور پھر فرمایا جدو حضور بیعت لے رہے سن تے تھوڑی دیر تو بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کھبا ہاتھ بلند فرمایا ہاذہی ید عثمان فرمایا اے میرے عثمان دا ہاتھ ہے اے میرے بولو اے میرے عثمان دا ہاتھ ہے میرے نبی نے فرمایا اے میرے عثمان دا بعض لوگ اتھے گلہ کرتے ہیں نا کہ اگر نبی نو پتہ ہوندا تے نبی جے سرکار نو اگر پتہ ہوندا کہ عثمان زندہ نے یا شہید کر دیتے گئے نے یہ مطلب ہے ہویا کہ نبی نو پتہ نہیں سی اس واسطے بیعت لے رہے سن او دا جواب اے وے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیڑا اپنا ہاتھ عثمان دا ہاتھ آکھیا تے سرکار نے فرمایا اے عثمان دی بیعت ہے تے مینوں دسو بیعت زندہ دی لیتی جاندی ہے یا مردہ دی؟ نبی کو پتا ہے کہ میرا عثمان زندہ ہے، میرا عثمان زندہ ہے۔ اللہ اکبر، اے منظر وے کہ اللہ دا قرآن بول اٹھیا، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو صحابہ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اور صحابہ کے ہاتھ کے اوپر کس کا ہاتھ تھا؟ میرے نبی کا ہاتھ تھا۔ اللہ اکبر، اگر نبی کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہے او دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے او کافر ہے جیڑا وکھ آکھے۔ گل ہوئی نا کہ سرکار دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھ رہا ہے، اے نسبت ہے، اے اللہ دے نال حضور دی نسبت ہے تے اللہ دا سرکار نال پیار ہے۔ اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری کائنات نو دس دیتا لوگوں میں عثمان نال پیار کرنا تھا، اور پے کرے شرم و حیا۔ بلند آواز سے پکارو سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف فرما تھے تو سرکار ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور پنڈلی مبارک کے اوپر کپڑا تھا، اور کپڑے کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایسے ہٹا ہوا تھا، وہ تھوڑا سا ایسے ہٹا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح لیٹے رہے جس طرح آپ جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، پوزیشن نہیں بدلی میرے نبی نے۔ حضرت ابوبکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب حضرت عثمان آئے نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور وہ جو دوسرا کپڑا ہٹا ہوا تھا حضور نے ایسے سیدھا فرمایا۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ منظر دیکھ رہی تھی، پوچھا اے میرے سر کے تاج، اے نبیوں کے امام، میرے والد آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے، عمر آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے، لیکن عثمان آئے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور کپڑے بھی سیدھے کرنے لگ پڑے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں خدا کی قسم ایمان تازہ کر دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو کامل الحیاء والایمان کہا جاتا ہے، جو حیا میں بھی کامل ہے اور ایمان میں بھی کامل ہے، اور اس کا نام حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی مال کی ضرورت پڑی حضرت سیدنا عثمان غنی
آپ کا لقب ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بھی لشکر اسلام کو اور اسلام کو ضرورت پڑی، مسلمانوں کو ضرورت پڑی، سب سے آگے آگے اگر کوئی نظر آیا ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ غزوہ تبوک جسے جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی کے دن تھے، گرمیاں انتہا پر، اور پھر کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا ہے کوئی تم میں سے اسلام کو ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے کوئی تم میں سے جو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اسلام کی خاطر مال دے؟ حضرات محترم پورے صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بما ساز و سامان سے لدا ہوا، یا رسول اللہ میں نے اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ یہ وہی غزوہ ہے کہ جس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان حضور کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان حضور کے قدموں میں لا کے نچھاور کر دیا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا ہے کوئی لشکر اسلام کی مدد کرنے والا؟ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ 100 اونٹ مزید بما ساز و سامان۔ حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا، پھر فرمایا ہے کوئی تم میں سے جو لشکر اسلام کی مدد کرے؟ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اور اونٹ۔ کتنے ہو گئے؟ 300۔ یہاں تک کہ 9 مرتبہ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ 900 اونٹ بما ساز و سامان آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ غنی ہو تو ایسا ہو۔ خلفائے راشدین میں سے کسی دور کے اندر قحط سالی آ گئی، لوگ ترسنے لگ پڑے کھانے پینے کی اشیاء کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پورا قافلہ اونٹوں سے بھرا ہوا اور گندم سے بھرا ہوا جب مدینے کی حدود میں داخل ہوا نا، مدینے کے سارے تاجر کٹھے ہو گئے۔ ہاں بھی عثمان بول کتنا نفع لینا چاہتا ہے؟ بلند آواز سے پکارو سبحان اللہ۔ عثمان کتنا نفع لینا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا ہم دگنا دیں گے۔ کہا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ بلند آواز سے پکارو سبحان اللہ۔ ٹلی سبحان اللہ نہیں، اور باواز سے بلند کہیے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا مجھے تو اس سے دگنا مل رہا ہے، مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہا چلو اس سے بھی ہم بڑھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، مجھے تو 10 گنا مل رہا ہے۔ تاجر حیران ہو کے کہنے لگے ہمارے علاوہ مدینے کے اندر کوئی ایسا دوسرا تاجر نہیں ہے جو یہ تجھ سے مال خریدے۔ کون سا ایسا تاجر ہے
کہ جس کے ساتھ تو نے تجارت کی ہے، آپ نے فرمایا وہ تاجر نہیں ہے، وہ میرا رب ہے جو مجھے ایک کے بدلے میں 10 عطا کر رہا ہے۔ فرمایا میں نے یہ مال تجارت کے لیے نہیں منگوایا بلکہ اللہ کے لیے منگوایا ہے، مدینے والوں کے لیے منگوایا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر موجود تھے۔